السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آپ کو ناولز کی دوسری ایپیسوڈ سنانے جا رہی ہوں۔ آئی ہوپ کہ پہلی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چلیں تو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پریشان لگتا تھا۔ نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹرس چلتی آ رہی ہے۔ حالم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی، مگر وہ پہچان گیا۔ البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا۔ وہ سامنے آئی تو اس نے سختی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی، کوہنیاں میز پر رکھیں، ہتھیلیوں پر چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ بولیے۔ مولیا قدرے رعب سے کھنکھنایا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا، تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ آپ تنگو کامل کے بیٹے کا نام کی سالگرہ کی تقریب میں تھے شاید، اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے؟ اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کام کروں، مگر تم ملیشیا میں ان لیگل ہو نا؟ وہ سختی سے بولا تو وہ ٹھہر گئی۔ مسکراہٹ مدھم ہوئی، سبز آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کو کیسے معلوم؟ دیکھو، میں لمبی بات نہیں کرنے آیا، لیکن اگر ابھی میں جا کر پولیس کو اطلاع کر دوں کہ تم یہاں ان لیگل ہو تو یہ سوپ پارلر کا مالک تو چھوڑو، تنگو کامل بھی مشکل میں پھنس جائے گا۔ تالیہ کے ہونٹ کھل گئے، یک ٹک اسے دیکھے گئی، پھر آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میرے ساتھ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ کیا تھا، اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانونی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں۔ وہ آگے کو جھکا اور اس کو گھورتے ہوئے گرایا۔ وہ ہلکا سا چونکی۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مولیا نے گہری سانس لی اور فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر تالیہ کی پروفائل رپورٹ رکھی تھی۔ تالیہ نے سر جھکا کر دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں، بے یقینی سے پلکیں اٹھائیں۔ میرے بارے میں آپ کو اتنا کچھ؟ اب کہ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھی، چوکنی سی قدرے پیچھے بھی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ مولیا نے اگلا صفحہ پلٹا اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے گھر والوں کی تصویریں ہیں نا؟ کشمیر میں رہتے ہیں وہ؟ جانتی ہوں۔ میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کی طرف جھکے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ تالیہ کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ وہ مزید پیچھے ہوئی، پھر گردن گھما کر دیکھا۔ ارد گرد لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ خوفزدہ لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر قرضہ بھی ہے، تمہارے بھائی کے لیے شادی ہے نا؟ وہ کیسے اتارو گی؟ کبھی سوچا؟ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ شدید غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تالیہ، مولیا نے آواز دھیمی کی، لہجہ نرم کیا۔ لمحے بھر کے لیے بھی وہ لڑکی کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرضہ بھی اتار سکتا ہوں، مزید رقم بھی دے سکتا ہوں، اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بات نہیں مانو گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تم ان لیگل ہونے اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اب بتاؤ، میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ وہ الجھی رنگت قدرے بحال ہوئی۔ تمہارے مالک تنگو کامل نے میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے۔ وہ مجھے واپس چاہیے۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے ایک کاغذ کو باہر کو سرک آیا۔ تالیہ نے گردن ٹیڑھی کر کے پڑھا نچلے کاغذ کو، جس پر ایک ہی فقرہ کسی نے بار بار پین سے لکھا ہوا تھا۔ حالم کے ایل کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر ہے، اور میں آئندہ۔ مولیا نے ایک دم بڑبڑا کے کاغذ اندر ڈالا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔
آپ نے کسی حالم نامی اسکائم انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا ہے؟ میری چھان بین کے لیے آواز میں ہلکا سا غصہ در آیا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کر کے پروفائل بند کر دی۔ سوال نظر انداز کیا گیا۔ یہ اس لیپ ٹاپ کی تصویر ہے اور یہ تنگو کامل کے گھر میں موجود ہے۔ میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے انہوں نے۔ تم مجھے یہ واپس لا کر دو گی اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں چوری کروں؟ وہ الجھن سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جو انہوں نے چوری کیا مجھ سے اس کو واپس چوری کرو۔ میں تمہیں ایک خطیر رقم ادا کروں گا اور نشچینتلی لینے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے مالک کے گھر چوری کروں؟ اپنے مالک کے گھر؟ اس نے انگلی سینے پر رکھ کے افسوس سے پوچھا۔ مولیا نے بے صبری سے جھٹ سر ہلایا۔ ہاں۔ تالیہ نے تعصب بھری سانس کھینچی اور سر جھٹکا۔ پھر آپ ایسا کریں، پولیس کو بتا دیں جو بھی کرنا ہے کیونکہ تالیہ ایسی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہیں۔ میں اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دوں گی، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی اور اس کے بعد وہ کھڑی ہو گئی۔ مولیا بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر بڑھا کے رقم دی جائے۔ یہ میرا نمبر رکھ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا۔ لیکن اگر پولیس یا تنگو کامل کے پاس جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا۔ اس نے اپنا موبائل لہرا کے دکھایا۔ میں نے تمہاری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے جس میں تم نے انلیگل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگر مجھے میرا لیپ ٹاپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں تمہاری سوچ ہے۔ 1 گھنٹہ۔ ایک کاغذ کی چٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ جب وہ نہیں ہلی تو مولیا نے اسے زبردستی اس کے اپر کے جیب میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ کچن سے تیز تیز اپنی چیزیں سمیٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے شیف اور ویٹرز بار بار پوچھ رہے تھے، تالیہ کیا ہوا؟ کیوں جا رہی ہو؟ مگر وہ بار بار آنسو رگڑتی سر نفی میں ہلائے جا رہی تھی۔ ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے مولیا نے دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے کھڑکی سے باہر سڑک پر بے تحاشا رش دیکھتا رہا۔ بے فکر سیاح گھوم رہے تھے، کھانوں کی خوشبو، بازار کا رش۔ وہ مضطرب سا سارے کو بے دھیانی سے دیکھتا رہا۔ پھر فون نکال کے کال ملائی۔ بولو۔ حالم کی کھردری خشک آواز سنائی دی۔ میں نے ان تمام ملازموں میں سے تالیہ کو چنا، تالیہ مراد کو۔ گڈ۔ میں ذرا مصروف ہوں تو وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے خواہ مخواہ اسے اتنا ہراساں کیا۔ وہ سچی اور ایماندار ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی۔ اس نے انکار کر دیا ہے حالم؟ وہ تھکا سا لگ رہا تھا۔ رقم بڑھا دو۔ وہ بے نیاز تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے، سادہ اور معصوم۔ یہ سب اندر سے ایک سی ہوتی ہیں۔ یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہے مولیا۔ پیسے بڑھا دو، وہ فوراً مان جائے گی۔ حالم کو جیسے اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ مولیا کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا؟ کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے تمہیں یوں لگتا ہے؟ جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ پھر حالم کا زوردار قہقہ گونجا۔ مولیا نے گڑگڑا کے فون کان سے دور کیا۔ ارے مولیا، تمہارا مونیٹل کیبل میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے۔ میرے بارے میں اندازہ نہ لگاؤ، اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو۔ پھر سے ہنسی کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ مولیا بدمزگی سے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ تنگو کامل کا گھر 3 منزلہ تھا، خوبصورت اور پرنقش۔ تالیہ نے دروازہ کھولا تو سنہری وال پیپر سے سجی لابی دکھائی دی جس پر سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ایک طرف لاؤنج میں کھلتا دروازہ، سامنے ایک باوردی ملازم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے حیرت سے قریب آیا۔
تالیہ تمہاری ڈیوٹی آورز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے پھر؟ سر گھر پر ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے ابھی۔ وہ بے چینی سے بولتی آگے آئی تھی۔ ملے طرز کی سیدھی لمبی اسکرٹ اور پلازو پہنے وہ ریسٹورینٹ سے مختلف لباس میں تھی۔ بال ہیئر بینڈیج لگا کر کھو رکھے تھے جو سیاہ تھے اور کندھے تک آتے تھے۔ سبز آنکھوں میں پریشانی تھی۔ تالیہ سر اسٹڈی میں ہے، تمہیں اگر تنخواہ وغیرہ چاہیے تو میم سے بات کرو، مگر وہ بھی کل صبح۔ پلیز مجھے ابھی سر سے ملنا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے، وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ملازم آوازیں دیتا رہ گیا اور وہ یہ جا وہ جا اوپر بھاگ گئی۔ اوپر بھی اسی طرح کی لابی بنی ہوئی تھی۔ سامنے کھلا سا لاؤنج تھا، ایک طرف اسٹڈی کا بند دروازہ۔ تالیہ نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھکیلا۔ اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے کرسی پر ایک ادعمر شخص بیٹھا ہوا تھا۔ آہٹ پر دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ تالیہ نے خفت اور پریشانی سے سر دروازے سے نکال کر ان کو دیکھا۔ سر میں آ جاؤں؟ وہ نوجوان جو تنگو کامل کا پرسنل سیکرٹری تھا منہ بنا کے منع کرنے والا تھا، مگر تنگو کامل نے تکلفاً مسکرا کے اسے اشارہ کیا، آ جاؤ۔ تالیہ۔ سیکرٹری چپ ہو گیا۔ تالیہ جکجکاتی ہوئی نظریں اندر داخل ہوئی۔ ان کے عین سامنے آ کر اس نے نگاہ اٹھائی۔ سر مجھے ایک بات کرنی ہے۔ وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاں بولو، مگر ذرا جلدی، انہوں نے کہنے کے ساتھ گھڑی دیکھی۔ سر میرے ریسٹورینٹ ایک آدمی آیا آج، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چوری کروں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتی گئی۔ تنگو کامل چونک کے آگے ہوئے۔ سیکرٹری کا بھی منہ کھل گیا۔ جب تک اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہر شے بھول چکے تھے۔ اس نے بتایا وہ کون تھا، کس کے لیے کام کرتا تھا، نام کیا تھا۔ تابڑ توڑ سوالات کی تیز بڑھ چاڑھ سے لڑکی قدرے ہراساں نظر آنے لگی۔ پھر بظاہر ہمت کر کے گردن اکڑائی۔ نام نہیں بتایا اس نے سر، لیکن اتنا ضرور کہ اس کا لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ چوری نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تائیدی نظروں سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ سیکرٹری نے فوراً مالک کو دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، ہم کیوں چرائیں گے؟ بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں میرا کمپیوٹر چوری کروانا چاہتا ہو۔ تنگو کامل تالیہ کو دیکھ کر بڑے وسعت سے بولے تو انہوں نے تسلی بھری سانس خارج کی۔ نہیں سر، اس نے مجھے لیپ ٹاپ کی تصویر بھی دکھائی تھی، وہ آپ کے جیسا نہیں تھا، سفید سا تھا۔ اس نے بولا یہی ہے وہ۔ تالیہ نے ایک طاہرانہ نگاہ تعارف پر ڈالی۔ تم نے بہت اچھا کیا تالیہ، جو مجھے آگاہ کر دیا، وہ تصنیفی انداز میں اسے دیکھ کے بولے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ سیکرٹری تیزی سے بک شیلف کی طرف گیا اور باری باری دراز کھولنے لگا۔ کتابیں ادھر ادھر پلٹیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے ہمارا اوپر لیپ ٹاپ پرنٹ کیا ہو، ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا، تنگو کامل سوچتے ہوئے بولے تھے۔ سیکرٹری نے سر ہلا دیا۔ وہ تیز تیز چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفتن انہیں تالیہ کا خیال آیا۔ تم پیسے لے سکتی تھی، مگر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ سر اگر انسان میں وفاداری، سچائی اور ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہوا؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر سچائی سیکھی نہیں جاتی، یہ تو انسان کی گٹی میں ہوتی ہے نا۔ وہ دروازہ کھولتے بند کرتے سیکرٹری نے پلٹ کے زیر دید نظروں سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا، سر یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتی، اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس آدمی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں۔ آواز میں جلن تھی۔ تالیہ کا چہرہ بجھ گیا۔ البتہ تنگو کامل نے ایک ناپسندیدہ نظر سیکرٹری پر ڈالی۔ اگر جھوٹ بولنا اس سے کریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے منگ سر، وہ ایک دم بولی تو وہ سے جھٹک رہے تھے۔ تالیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا؟ مجھے یاد آیا، اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسی انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے
یاد کیا۔ حالم، یہی نام تھا اس کا۔ اس نے اب کے جوش تنگو کمل کو دیکھا۔ اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھی۔ حالم، انہوں نے سوچتے ہوئے ہنگارہ بھرا۔ سیکرٹری منگ ہاتھ جھٹکتے ہوئے واپس آیا۔ نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس حالم نے کیوں کہا اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہاں ہے؟ اس نے بتایا ہوگا یقیناً۔ میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تنگو کمل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے۔ آوازوں سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نیچے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کر اوپر رکھنا شروع کر دیں، گن، کاغذات، جویلری کے۔ سیکرٹری نے تالیہ کو رعب سے کہا، تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے مڑی تو تنگو کمل نے چند مزید چیزیں میز پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم رکو تالیہ، وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پر ڈھیر کر رہے تھے۔ زیور کے ڈبے، فائلز، چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس کے جیسا تھا۔ اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے وہ چیز واپس ڈالنا شروع کی۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ سیدھے ہونے لگے۔ پھر جیسے کوئی خیال آیا اور اسٹڈی ٹیبل کا اوپری دروازہ کھولا۔ اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ تالیہ کا منہ کھل گیا۔ یہ یہاں واقعی یہ ہم نے نہیں چوری کیا، یقین رکھو۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اسے تسلی کروائی اور لیپ ٹاپ سیکرٹری کی طرف بڑھایا۔ یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے۔ دیکھو، اوپر ان کی کمپنی کا لوگو بھی بنا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے۔ تنگو کمل اور سیکرٹری نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ سر، ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے، میں مسز کمل سے کہتی ہوں۔ وہ جذباتی سی ہو کر دروازے کی طرف لپکی کی۔ رکو، کیا کر رہی ہو تالیہ؟ اوہ ہو، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ الجھن سے واپس مڑی۔ پولیس کو نہ بلائیں۔ نہیں، پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہے کیا۔ لیکن سر، جب یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دیکھیں اسے؟ بھئی، اصل مالک کا معلوم کرنے کے لیے دیکھنا تو ہوگا نا۔ انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کروائی۔ پھر سیکرٹری کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی کھینچے بیٹھ گیا۔ تالیہ گمگو کیفیت میں کھڑی رہی۔ تم نیچے جاؤ اور میرے لیے اچھا سا سوپ بنا کر لاؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تالیہ نے بجھے چہرے کے ساتھ سر ہلا دیا اور باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹرے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ تالیہ نے ادب سے سوپ اس کے سامنے سجایا۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا، ہے نا؟ جی سر، میرے اپر میں رکھا ہے۔ تم اس کو کال کر کے سوپ پارلر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ اسی کا ہوگا۔ کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پر پلانٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ہماری بات مانے گی نہیں، اس لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو۔ تالیہ غیر آرام دہ سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ مگر سر، یہ یہاں آیا کیسے اور اس میں کس؟ وہ سمجھے گا میں نے چوری کی ہے تو سمجھنے دو نا۔ وہ جو پیسے دے وہ رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ میں پیسے نہیں رکھوں گی، وہ بھدک گئی۔ رکھ لینا تالیہ، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکرٹری اب خوش آمدید انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں اس کو چور لگوں گی سر۔ تالیہ چور نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ بات تالیہ، اور ہم تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے دل سے کسی بھی گلٹ کو نکال کر یہ اسے واپس کر دو۔ یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تالیہ نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور سر ثبوت میں ہلایا۔ اور یہ تمہارا انعام ہے۔ انہوں نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی، جسے سیکرٹری منگ نے ناپسندگی سے دیکھا تھا۔ تالیہ نے جیسے بے دلی سے وہ نوٹ اٹھائے تھے۔ جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کمل نے سیکرٹری کو سنجیدگی سے مخاطب ہو کر کہا، اس بے وقوف پر نظر رکھنا، کہیں اس کو سچ نہ بتا دے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لوگ بھی کروا لیتا۔ یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹاپ ہے۔
وہ جو بھی کام اس پر کرتا ہم اس کو دیکھ سکتے اور فائلز کاپی کر لیں، ہم نے یہی بہت ہے۔ اور ہاں، پتہ لگاؤ یہ آیا کہاں سے ہے۔ ان دونوں کی آواز دھیمی سرگوشی میں تبدیل ہو رہی تھی، مگر سر انعام کے طور پر تالیہ کو اتنی خطیر رقم دینا غلط نہیں ہوگا؟ وہ ذرا جذباتی ہو کر بولا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، جو چیز اس کے تصحیح سے ملی ہے ہمیں اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وہ اسے ڈپٹ رہے تھے اور تالیہ سر جھکائے لیپ ٹاپ سینے سے لگائے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایسے کہ اسے بار بار گالوں پر آئی نمی کو رگڑنا پڑ رہا تھا۔